جب برج دلو کو دیکھتا ہوں تو مجھے سقائے سکینہ، شباب حسین، حجاب زینب، سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی یاد آتی ہے، اور عرب کے علماء نے اسے تسلیم کیا ہے کہ برج دلو کا علاقہ تعلق موجود ہے سرکار مولا غازی عباس علیہ السلام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ اردو آسٹرالوجی پوڈ کاسٹ کے ساتھ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ایپیسوڈ برج دلو یعنی ایکویریس سے متعلق ہے۔ آسمان پہ 12 برجوں میں جو 11واں برج ہے جسے برج دلو کہا جاتا ہے، دلو عربی زبان کا لفظ ہے۔ دلو ڈول کو کہا جاتا ہے، مشکیزے کو کہا جاتا ہے، مشک کو کہا جاتا ہے۔ اس برتن، چاہے وہ مٹی کا ہو، چاہے وہ کسی دھات کا ہو، یا وہ چمڑے کا بنا ہوا وہ مشکیزہ ہو جس میں پانی جمع کیا جائے، اسے دلو کہا جاتا ہے۔ برج دلو، جیسا کہ آپ آسمان پہ اس کا نقشہ دیکھتے ہیں، کواکب کا جھرمٹ دیکھتے ہیں، تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ برج دلو ایک عظیم انسان ہے جو آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے جھرمٹ میں اس کی شبیہ بنا کے قائم کر رکھا ہے، جو جھک کے اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی کا مشکیزہ اٹھائے ہوئے ہے۔ جب برج دلو کو دیکھتا ہوں تو مجھے سقائے سکینہ، شباب حسین، حجاب زینب، سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی یاد آتی ہے، اور عرب کے علماء نے اسے تسلیم کیا ہے کہ برج دلو کا علاقہ تعلق موجود ہے سرکار مولا غازی عباس علیہ السلام کے ساتھ۔ آج کا ویڈیو ایکوا ایج پہ ہے، ایکویریس ایج پہ ہے، برج دلو کے دور اکبر پہ ہے۔ اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عرب میں 2 عہدے بہت بڑے سمجھے جاتے تھے، ایک پانی پلانے کا عہدہ اور ایک جنگ میں علم اٹھانے کا عہدہ۔ یہ 2 عہدے عرب کے ہاں سب سے بڑے عہدے ہیں، سقائی اور علمداری۔ اور جناب غازی عباس علمدار، جنہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، انہیں یہ عزت، مرتبہ اور مقام عطا ہوا کہ انہیں یہ دونوں عہدے اللہ اور اس کے رسول اور امام حسین علیہ السلام کی جانب سے عطا ہوئے۔ یہ اتنے بڑے منصب ہیں، یہ اتنے بڑے عہدے ہیں کہ انہیں حاصل کرنے کے لیے عرب ایک دوسرے پہ سبقت لے جاتے تھے، اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے جنگیں لڑتے تھے، مگر اللہ نے یہ منصب بنی ہاشم کو عطا فرمایا۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن میں سورہ توبہ کی آیت 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج، ہم نے تمہیں حاجیوں کو پانی پلانے کا عہدہ تفویض فرمایا ہے۔ تمام ملت اسلامیہ کے علماء اور مسلمین اعتراف کرتے ہیں کہ اس آیت میں سقایۃ الحاج، حجاج کو پانی پلانے والوں سے مراد سرکار عبد قرار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنی ہاشم کے افراد ہیں۔ حضرت سیدنا عبد المطلب علیہ السلام کی اولاد پاک ہیں۔ یہ منصب بنی ہاشم کے پاس تھا۔ سقایت کا منصب
بنی ہاشم کا رہین منت تھا۔ عرب میں پانی پہ جھگڑے ہونا عام بات تھی، اور پانی پہ چھڑنے والی جنگیں کئی کئی سالوں تک جاری رہتی تھیں، جن میں طرفین کی جانب سے خون ریزی ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا جب اللہ کے حکم سے بنی ہاشم نے سقایت یعنی پانی پلانے کا کام شروع کیا تو جھگڑوں کا راستہ بند ہو گیا۔ بھلا جب مفت پانی پلایا جانے لگے اور وہ بھی معاشرے کے شریف افراد کو، تو پھر پانی پہ جنگیں کون کرے گا؟ حج میں جناب ہاشم کی اولاد عبد المطلب اور جناب ابو طالب اور جناب عباس جو رسول کے اجداد ہیں، آبا ہیں، چچا ہیں، دادا ہیں، سقائی کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، پانی پلانا ایک بہت بڑا کار ثواب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے جو شخص چاہے کہ تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں اور تم اس طرح پاک ہو جاؤ جیسا کہ تم ابھی پیدا ہوئے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ بہرحال سقائی قریش اور قریش کے قبیلہ بنی ہاشم کا وہ اعلیٰ منصب تھا جس پہ عرب فخر کیا کرتے تھے، اور اس منصب کے حامل اور متولی عرب میں قریش میں بنی ہاشم تھے، اور قمر بنی ہاشم کا لقب یعنی بنی ہاشم کا چاند جناب غازی عباس علمدار کو ملا۔ حضرت عباس کے اجداد، انہوں نے کسی پیاسے کو کبھی پیاسا نہ رہنے دیا۔ حضرت عباس کی سقائی اس لیے مشہور و معروف ہو گئی کہ آپ نے کربلا کے پیاسے بچوں کو پانی پلانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ کربلا میں فی سبیل اللہ پیش کیا۔ آپ کو جنگ کی اجازت نہ دی گئی۔ یزیدی اور یزیدی لشکر آپ کی سقائی میں سد راہ ہو گئے۔ قرآن میں اس کے اشارے موجود ہیں، مگر میں ان اشارہ جات کو وسعت نہیں دینا چاہتا۔ حضرت غازی عباس کی یہی وہ فضیلتیں ہیں۔ آپ سقائے سقینہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سقینہ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی کم سن بچی، اور حضرت عباس علمدار کی چہیتی بھتیجی۔ حضرت عباس سے جب جناب سیدہ سقینہ اور اصغر جو 6 ماہے ہیں امام حسین کے فرزند، لخت جگر، دل بند، ان کی پیاس مولا سے دیکھی نہ گئی۔ آپ سقائی کے واسطے نہر فرات پہ تشریف لائے اور اس راہ میں اپنی بیش قیمت جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ کی شہادت بے حد دردناک ہے۔ آپ کی جنگ کی حسرت پوری نہ ہوئی اور نہ سقائی کی آرزو پوری ہوئی، چونکہ اس راہ میں آپ کے دونوں بازو کٹ گئے، اور آپ کس طرح زین سے زمین پہ تشریف لائے، مقام تأسف ہے۔ تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں آسمانوں میں اور زمینوں میں اور خود تمہاری جانوں میں، تمہارے نفسوں میں تمہیں دکھاؤں گا، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ حق ہے۔ جس نے اسلام کو زندہ کیا، جس نے اسلام کی آبیاری کی، اس ذات کا نام امام حسین ہے، اور جس نے حسین ابن علی سے وفا کی اور حسین کے بچوں کے لیے اپنی جان قربان کر دی، جس نے ہمیشہ بنی ہاشم کے بچوں کی خدمت کی، کبھی خود کو امام حسین کے برابر نہ سمجھا، بلکہ خود کو امام حسین کا ایک خادم، ایک غلام کہلوا کے فخر کرنا محسوس کیا، اور ہمیشہ امام حسین اور ان کی اولاد کو اپنی جان پہ فوقیت دی اور ان کے لیے جان بھی قربان کر دی۔ اس ذات کو جس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، جس کی شخصیت وفا کا مجسم پیکر سمجھی جاتی ہے، میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ برج دل پہ جو نشان ہے وہ غازی عباس علمدار کا نشان ہے۔ تو برج دل سے تعلق رکھنے والوں کا دور چل رہا ہے۔ آپ پانی پلائیے، آپ پیاسوں کو پانی پلائیے، اور پانی زندگی کی علامت ہے، پانی علم کی علامت ہے،
پانی ترقی اور نشو نما کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے ایکوا ایج برج دلو کا دور اکبر شروع ہوا ہے، اللہ اکبر، دنیا میں تبدیلی آئی ہے، روشنی آئی ہے، انسانیت اور انسانیت کی اعلیٰ بلند اخلاقی اقدار میں اضافہ ہوا ہے، آزادی اور حریت کا درس آیا ہے، لوگ وفا اور بے وفائی میں فرق سمجھنے لگ گئے ہیں۔ برج دل والوں کو ہی نہیں بلکہ تمام بروج سے تعلق رکھنے والوں کو چاہیے کہ آسمانی نشانوں کو سمجھیں۔ سبیل امام حسین کا اہتمام کرتے ہوئے ہمیں اس کے آداب کا خیال رکھنا ہے۔ امام حسین کے نام پہ پانی کی سبیل ہماری قسمت بدل دے گی۔ اپنے دوستوں سے وفا کیجئے، اپنے وعدے کو پورا کیجئے، غربا مساکین کی مدد کیجئے۔ یہ زمانہ، یہ وقت، یہ ٹائم، ایکوا ایج ان کے لیے ہے جو وفا کریں گے، ان کے لیے ہے جن کی نگاہوں میں حیا ہے، ان کے لیے ہے جو اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال کرتے ہیں۔ یہ دور ان کو کامیابی، کامرانی سے سرفراز کرے گا جو مسکینوں، یتیموں پہ رحم کرتے ہیں۔ یہ دور ان کو نفع دے گا جو مفلوق الحال، غربا، مساکین اور بھوکھوں اور پیاسوں کی دلجوئی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، بنام خدا، بنیاز اہل بیت اپنا دسترخوان چلاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے مشکیزیں بھر بھر کے پلاتے ہیں۔ تو اللہ کا وعدہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، قیامت کے دن میں تمہیں شراب طہور پلاؤں گا، تمہارا رب تمہیں شراب طہور پلائے گا۔ تو برج دل پانی پلانے والے کا نشان ہے، اور اسلام میں پانی پلانا بہت بڑی عبادت ہے۔ تو میرے برج دل سے وابستہ بہن بھائیوں اور تمام بروج سے تعلق رکھنے والوں، آپ پانی کا صدقہ کیجئے، پانی کی قدر کیجئے، پانی کی عزت کیجئے، پانی کو ضائع مت کیجئے، اور پیاسے کو پانی پلانے میں آر محسوس مت کیجئے، اور امام حسین کے پانی کی سبیل فی سبیل اللہ آپ کی بند قسمت کے دروازے کھول دے گی۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کا یہ روحانی پیغام ہر مومن حسینی مسلمان کے نام۔ اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔